السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیسہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک سر ہے اللہ کا شکر ہے. سر پی ٹی آئی نے آج سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے جبکہ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ کس فریق کے حق میں فیصلہ دے گا؟ دونوں کے اگینسٹ دے گا, دونوں کے حق میں دے گا؟ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, جو جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں نا, جنہوں نے یہ فیصلہ دیا, جو آتھر آف دی ڈیسیژن تھے, آتھر آف دی ورڈکٹ, وہ تو چھٹیوں پہ ہیں. اور اب کون سا بینچ بنایا جائے گا اس سننے کے لیے اس کنٹیمپٹ کو, کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے پاس پوری پاور ہے, وہ خود بھی بیٹھ سکتے ہیں, کسی کوئی ایک بینچ بنا بھی سکتے ہیں, اور یہ نظر ثانی بھی ان کے سامنے. جو کورٹ رپورٹرز اسلام آباد کے خبر دے رہے ہیں نا, ان کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے 3 سالوں میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ بریتھنگ سپیسز پیدا ہو رہی ہیں, اور سپریم کورٹ کو شاید یہ کہہ بھی دیا گیا کہ آپ اس میٹر میں اپنی آزادی سے فیصلہ کریں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کوارٹرز کی طرف سے کوئی پرابلمز آتی ہے انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اسی لیے شاہد وحید صاحب نے یہ جو فیصلہ دیا تھا اس پہ پوری دنیا, پاکستان سارا حیران تھا کہ یکدم اس سپریم کورٹ کو کیا ہو گیا کہ 4 سال کے بعد, 3 سال کے بعد پی ٹی آئی کے حق میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سپریم کورٹ سے آیا. اچھا, اب کیا اس کنٹیمپٹ پہ کیا ہوگا؟ تو مجھے تو یہ لگتا ہے, میں ایگری کرتا ہوں ان سارے لوگوں سے جن کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو دوبارہ ریلیف دے گا. اور یہ جو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ڈیل ہے, جو کہ اب سب لوگ کہتے ہیں دم توڑ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی ڈیل تھی نہ ڈیل تھی, اس کا پارٹ 2 آپ بہت جلدی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر سے سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے گا کہ ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں. لیکن اس دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نظر ثانی آئی ہے نا, اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ الشفا کی بجائے پمس لے جائیں. لیکن پمس میں لے جائیں, جا کے ان کو کتنے دن رکھنا ہے پمس میں, میڈیکل بورڈ جو بنے گا ان کا معائنہ کرے گا, اس کے بعد ان کے سارے ٹیسٹ ہوں گے, وہ ایک روڈ میپ نیا دے گا سپریم کورٹ اس کنٹیمپٹ کے بعد. لیکن یہ جو کنٹیمپٹ فائل کی گئی ہے نا, آپ دیکھیں یہ بھی ایک کہانی ہے. اس میں ایک سمجھنے والوں کے لیے, اور جو اس پہ بات کرتے ہیں عام طور پہ کہ یہ ڈیل نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسی ہوا میں آئسولیشن میں فیصلہ کر دیا تھا, وہ ان کے لیے ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ جو نورین خان نے کنٹیمپٹ فائل کی ہے اس میں کس کس کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے ایڈریس کیا ہے جناب شہباز شریف صاحب کو, الزام لگایا کہ اس نے کنٹیمپٹ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے, اعظم نذیر تارڑ ہیں, عطا اللہ تارڑ ہیں, ساجد بیگ ہیں سپرنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ کے, اور احمد رضا سرور سیکٹری انٹیریئر ہیں, اور لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف چیف کمشنر اسلام آباد. اور یہ جو پٹیشن, یہ جو نظر ثانی دائر کی گئی ہے وہ بھی چیف کمشنر کی طرف سے دائر کی گئی. لیکن اس میں ایک انٹیلیجنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا نام نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی وزیر اعظم کو ڈائریکٹ ملزم ٹھہرایا گیا اس میں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا عمل درآمد. اعظم نذیر تارڑ بھی وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, عطا اللہ تارڑ بھی وفاقی وزیر ہیں, لیکن انٹیریئر منسٹری جن کا سکوپ تھا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی دینے کا, کدھر لے کر جانے کا, اور چیف کمشنر جو کہ ایپلیکینٹ تھا کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے, وہ تو محسن نقوی صاحب کے پرویو میں آتی ہیں ساری چیزیں. تو محسن نقوی صاحب کو کیوں باہر رکھا گیا, اور ان سارے لوگوں کو کنٹیمپٹ کے لیے انہوں نے فرق کیا ہے. فرق یہ کیا ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ
کا آدمی ہے محسن نقوی، اس کو نہیں بیچ میں لائے، صرف مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا یا بیوروکریسی کو ٹارگٹ کیا. تو ان کی ڈیل کا معاملہ جو ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. پی ٹی آئی والے اس ڈیل کو خراب نہیں کرنا چاہتے جس کو مسلم لیگ نون نے اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کیا. اب سوال یہ ہے، بنیادی سوال، کہ کیا مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کے خلاف جا سکتی ہے؟ یا اسٹیبلشمنٹ نے اگر فیصلہ کر لیا عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا تو مسلم لیگ نون رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بالکل. لوگ کہتے ہیں نہیں بن سکتی. اچھا. کیونکہ جو ورڈکٹ ہوتا ہے پنڈی والوں کا وہ تو اس کو فالو کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب، اس کو کیوں فالو نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ ہے، ہم اپنے پروگرامز میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے نا، وہ سارا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ آ رہا تھا. اگر عمران خان جاتے، جس طرح سے لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے تھے الشفا میں، جس طرح میڈیا بلڈ اپ تھا، لوگ کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون کے دن، گورنمنٹ کے دن گنے جا چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت کا فال قرار دیا جا رہا تھا 2-3 دن پہلے. تو انہوں نے اپنی بچت، تو ان کو چاہیے تھی، عزیز تھی، کہ وہ اپنا ایک درمیان میں انہوں نے اپنی پوزیشن ایک کریٹ کی. وہ کیسے کی؟ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی تھی، ڈیل اگر فائنل تھی، تو کیسے مسلم لیگ نون درمیان میں آ گئی؟ تو ان سارے بھولے بھائیوں کے لیے عرض ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو، کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، اور مسلم لیگ کاف کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب پوری طاقت کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، مشرف پریزیڈنٹ تھے. ان سب کو نہیں پتہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی گفتگو ہو رہی ہے جنرل کیانی کے ساتھ، اور جنرل کیانی اس وقت ISI چیف تھے اور جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈ مین تھے. دبئی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے بے نظیر بھٹو سے، اور کسی کو نہیں پتہ تھا. اور جب یہ مذاکرات فائنل ہوئے تو اس میں طے یہ پایا کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ صرف ایک بات چاہ رہی تھیں کہ تیسری دفعہ کی جو پرائم منسٹر شپ ہے اس کو انہوں نے 17ویں ترمیم میں ختم کر دیا تھا. جو 17ویں ترمیم MMA نے کاف لیگ کے ساتھ مل کے کی تھی، جنرل مشرف کے اقدامات کو کور دیا تھا، اس میں ایک شک یہ رکھ دی تھی کہ جو 2 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوگا وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ چاہتی تھی کہ مجھے تیسری دفعہ کی جو پرائم منسٹر شپ ہے اس کی ایک اپروول ہونی چاہیے، اور یہ کوئی امینڈمنٹ اسی گورنمنٹ میں کی جائے تاکہ میں جب آؤں تو میں وزیر اعظم بن سکوں. جب یہ پرپوزل مسلم لیگ کاف کے سامنے گیا کہ اس طرح کی تجویز یہ کرنا پڑے گا ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر شپ، تو مسلم لیگ کاف کے کان کھڑے ہو گئے، جیسے آج کل مسلم لیگ نون کے. تو انہوں نے اس کو جب پوری تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے آنے کا ایک راستہ بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم 3 ٹائم والی ٹرم وہ نہیں کریں گے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو یہ آفر کر دو کہ جو آپ لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اب اس میں ایک شرارت بھی تھی کہ اگر مقدمات ختم کریں گے تو وہ تو کسی وقت بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ان مقدمات کو ری اوپن کر سکتا ہے. یعنی آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو کوئی مقدمہ نہیں نا ختم کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ ہم آپ کے سارے جو آپ کی پارٹی کے خلاف 1 سائیڈڈ مقدمے کیے گئے ہیں اب تک کے، ان سب میں آپ کو وہ NRO دے دیتے ہیں، جو کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر آیا، اور اس کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہتھیار کے طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا. افتخار چودھری، مسلم لیگ نون مل کے پیپلز پارٹی پہ اٹیک کیے گئے. آج بھی ہر صلح کی کوشش کو NRO کہا جاتا ہے، وہ سمبل بن گیا. تو اس وقت مسلم لیگ کاف، جس کی کوئی حیثیت اتنی زیادہ نہیں تھی مشرف کے سامنے، وہ مشرف کو ان کی بات ماننی پڑی تھی. تو آج تو مسلم لیگ نون جو ہے
وہ اگر نیچے سے نکلتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہے؟ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے. اچھا تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا تو کہ مسلم لیگ نون نے اپنی اس پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، چیزوں کو کریں، دیں ریلیف، لیکن اس طرح سے مت دیں کہ ہماری اپنی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان آنے شروع ہو جائیں. تو پھر آخری لمحوں میں جا کے تبدیلی کی گئی، الشفا کی بجائے پیمز لے گئے، وہاں جا کے ٹیسٹ کروائے گئے، اور گورنمنٹ کو کئی چیزوں میں اس میں بینیفٹ بھی ہوا. مثلاً خود ان کی بہن نے کہا کہ وہ بالکل ان کا جو بی پی ہے وہ بھی ٹھیک تھا، ان کی آنکھ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. تو ہیلتھ وائز تو ایک طرح سے انہوں نے خود کلیئرنس دے دی نا پی ٹی آئی نے کہ وہ ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں نا ایک پوائنٹ. لیکن جو دوسری بات کی ہے نا نورین خان نے، جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دیکھیں ایک 6 فٹ کا آدمی، 6.5 فٹ کا آدمی، جو کہ مطلب لائک عمران خان، جو کہ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان سمجھتا ہے کہ جو ہر طوفان سے ٹکرا سکتا ہے، وہ اپنی بہن کے سامنے کیسے میلٹ ہو سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے مار دیں گے، یا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے سٹریس اینگزائٹی دی جا رہی ہے، میری جان کو خطرہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے کسی بہن کے سامنے ایک بھائی کا بہت بڑا دل جگرا کر کے ہی وہ کہہ سکتا ہے، یا وہ بہت مجبور ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا ہے کہ میں فٹ ہوں، نہیں فکر نہ کرو، میں جیل میں فیس کر لوں گا، یہ جو مشکل ہے گزر جائے گی، ہم آئیں گے، یہ وہ. اور وہ جیسے ان کا تھا بڑا مشہور کہ ایک جملہ عمران خان صاحب کا کہ گھبرائیں مت، یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ گھبرائیں مت، میں اس فیس کر لوں گا جو بھی ایٹراسٹیز ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک کسی لیول پہ یہ بات جاتی ہے نا، آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے، آپ کے آرگنز ٹھیک ہیں آپ کے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں ٹوٹ چکے ہیں اندر سے. یہی بات میاں نواز شریف صاحب نے مشرف کی جیل کے بارے میں اپنے پہلے انٹرویو میں کہی تھی، جب وہ جدہ چلے گئے تھے یہاں سے. تو انہوں نے پوچھا جرنلسٹ نے، جس نے بھی انٹرویو کیا، کہ بھئی آپ جیل کے بارے میں اور اس وقت کا جو آپ کے ساتھ مشرف صاحب نے برتاؤ کیا تھا اس پر آپ کیا کہتے؟ تو اس نے کہا کہ میری میاں نواز شریف کے ورڈز ہیں، لکھے ہوئے پرنٹڈ ورڈز ہیں جنگ اخبار میں، کہ انہوں نے میری جو روح تھی وہ مسخ کر دی تھی. تو اس طرح کا آدمی جو کہ بہت ناز و نم میں رہنے والا آدمی ہو، اس کو جب آپ اس طرح کے حالات میں رکھیں گے، اور وہ 1 دن 2 دن 10 دن یا 1 مہینہ نہیں، پورے 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو، تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جو مسلم لیگ نون والے لوگ کہہ رہے ہیں، بار بار وہ ریٹریٹ کرتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا جو پارٹنرشپ ہے وہ بہت اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے. اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کالا ہم نکال کے پھینک دیں گے. لیکن مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. تو آپ کو واقعی ابھی پی ٹی آئی کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اس راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے، روڑے اٹکائے ہیں، وہ سب اس کے پیچھے پی ایم ایل این ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنا اثاثہ سمجھ کر اس کے ساتھ چل رہی ہے؟ کیا واقعی ان کی کیمسٹری بہت اسٹرانگ ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ کسی نے کہا تھا، آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اثاثے ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ جو فلاں تنظیم وہ ان کے اثاثے ہیں. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے اب مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ اثاثہ بن چکی ہے. یعنی وہ مایوسی کی ایک انتہا ہے نا. دوسری طرف جو پی ٹی آئی والے جس طرح سے سوچ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کا اثاثہ نہیں بنتی. اسٹیبلشمنٹ ہر زمانے میں اپنی بات کر رہی ہوتی، اپنی گیم کر رہی ہوتی، اپنے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہیں سوچتی، اور نہ کسی سیاسی جماعت کو طاقتور بناتی ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ انہوں نے نیچا دکھایا، کمزور کیا، آپس میں لڑایا، یوز کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو موقع ہے نا، یہ جو ٹرانزیشن ہے، دیکھیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ
عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی آپ کی محبت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا وہ اس وجہ سے نہیں کہ بھئی اس کو کوئی لازمی ریلیف دینا ضروری ہے، یا شہباز شریف صاحب سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے کہ بھئی ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کا ایز سچ، اور عمران خان سے کوئی دوستی بھی نہیں ہے کہ اس کو ریلیف دینا ہے. لیکن جو سرکمسٹینسز بن رہے ہیں نا، ان سرکمسٹینسز میں سپریم کورٹ کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنی مرضی کر لیں. یہ دیکھیں نا، آنے والے دنوں میں انہوں نے دھرنا اناؤنس کیا ہوا ہے. جی آج ہی جو نیا ایک آفس آرڈر، مطلب آفس آرڈر تو نہیں کہا جا سکتا، گورنمنٹ آف پنجاب نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آرٹیکل 45 کے تحت راول پنڈی ضلع کو فوج تعینات کر دی جائے. اب کیوں فوج وہاں پہ تعینات کی جا رہی ہے؟ راول پنڈی تو آلریڈی ایک گارین ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ساری انسٹالیشنز ہیں، جی ایچ کیو ہے، پہلے ہمارے جو ہیڈ کوارٹرز تھے سارے دفتر وہاں پہ ہیں، ڈیفنس کے سارے دفتر وہاں پہ ہیں. ہمارا مین جو نارتھ کمانڈ کبھی جو انڈیا کی ہوتی تھی تب سے لے کر اب تک سب سے بڑا ملٹری کا بلڈ اپ راول پنڈی ہے. تو وہاں کیا ضرورت پڑی؟ ضرورت یہ پڑی کہ اب دیکھو نا، پی ٹی آئی کا ایک ورکر جاتا ہے، وہ جا کے جی ایچ کیو کے گیٹ پہ جا کے اٹیک کر دیتا ہے. خدا نخواستہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں سٹریس کی، انگزائٹی کی، عمران خان صاحب کی، اس کا پریشر وہ لے بھی رہے ہیں. اندر سے بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اس کے بندے کا کیا کرنا، اب 3 سال آپ نے کر لیا، اب اس کو کوئی رستہ دیں، یہ وہ فلاں. ٹھیک ہے. تو ایک رستہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن جو اس کا سٹارڈم ہے عمران خان کا، وہ جو اس کے ساتھ سوشل میڈیا واریئرز ہیں، وہ ذرا سا ریلیف ہوتا ہے تو اس پہ اتنا بڑا جشن مناتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ چیزیں کئی دفعہ واپس بھی کرنی پڑ جاتی. اچھا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ریلیف کا یہ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان ڈیل ہے، اس کا پارٹ 2 آپ اگلے 1-2 ہفتوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ لے جایا جائے گا ہاسپٹل، میڈیکل بورڈ بنے گا، ان کو چیک کریں گے، ان کی بہنوں سے ملاقات ہوگی، ان کے بچوں سے ٹیلی فون پہ ملاقات کا شیڈول بن جائے گا، ان کو کچھ نفسیاتی جو ایک ریلیف جو ہے وہ ملنا، ریلیکسیشن ملنی شروع ہو جائے گی. مجھے آپ کی ریلیف اور ڈیل والی باتوں سے یاد آیا کہ میں سن رہی تھی جاوید چودھری صاحب کو، جنہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی سے ان کی بہن اور بھابھی کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو اپنی بھابھی کو انہوں نے یہ ان کے ہاتھ ہی پیغام پہنچایا کہ اگر کچھ عمران خان کے لیے ہو سکتا ہے تو پلیز کریں، کیونکہ وہ بہت علیل ہیں، وہ تو بستر سے ہی نہیں اٹھتے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب کافی زیادہ سرنڈر والے موڈ میں آ گئی ہے، وہ کسی بھی قسم کی ڈیل کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کی جان بچانا چاہتی ہے. اسپیشلی جو عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے سامنے بھی کامنٹ کیے ہیں کہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں نا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ایک جملہ جو تھا نا وہ نہیں کہہ پائے، کہنا چاہ رہے تھے، کہ وہ تھا کہ جو پنجابی کی کہاوت ہے کہ رنڈی جو ہوتی ہے نا، جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ وسنا تو چاہتی ہے، لیکن جو مشٹنڈے ہوتے ہیں نا وہ اس کو بسنے نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دقت عمران خان صاحب کی ہے، یا ان کی جو فیملی فیس کر رہی ہے، یا جو ان کی بیگم سمجھتی ہے کہ وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، یا جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں عمران خان ہمسیلف ہیں، ان کے چاہنے والے یا ان کا جو فالوئنگ ہے ان کی، یا یہ جو لوگ نیچے آ کے کمنٹس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اسٹیل کا بنا ہوا انسان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر پہاڑ کو توڑ کے بیچ میں سے نکل کے ارطغرل کی طرح تلوار لہراتا ہوا سب کو شکست دیتا ہوا پائے گا اور چھا جائے گا. یہ زندگی، یہ سیاسی سٹرگل بہت دشوار ہوتی ہے. یہ وہ ایک ایسے مرحلے پہ ہیں عمران خان صاحب، جہاں ایک طرف ان کی زندگی ہے، دوسری طرف ان کی جماعت ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی پریورٹی زندگی ہوتی ہے. یا تو پھر آپ طے کر لیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نا، کہ بھائی میں جرنیلوں سے کوئی ہاتھوں نہیں مرنا،
ان کے ہاتھوں پسند کروں گا. ہاں مطلب ان کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا, کوئی ڈیل نہیں لوں گا. تو اگر وہ طے کر لیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں. پھر یہ جو سوچتے ہیں نا کہ بھائی ہاں وہ ایک ناقابل شکست انسان ہے عمران خان, تو پھر بات ماننے میں آتی ہے. لیکن نہیں, یہ تو امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ واپس وزیر اعظم بنیں گے. ایگزیکٹلی. ابھی تو یہ مرحلہ ہے, وہ کل کلاں کا تو دیکھو کچھ نہیں پتا. پاکستان میں ہر 5-6 سال کے بعد, 7-8 سال کے بعد کایا کلپ ہو جاتی ہے, ایک نیا منظر آ جاتا ہے. وہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ وزیر اعظم بنے گا یا نہیں بنے گا. اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو بھی بھول جاتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے جانی دشمن ہوتے ہیں, ان کو بھی رستہ دے دیتی ہے. میں خود اس بات پہ قائل ہوں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس مرحلے کی. یہ جو فیز گزر رہا ہے نا, اس میں عمران خان صاحب کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے ٹکرا سکیں, لڑ سکیں. ابھی ان کو رستہ چاہیے. اب ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کیا وہ نواز شریف کی طرح ہوں گے, بھاگ جائیں گے, وہ زرداری کی طرح ہوں گے, ڈیل کر لیں گے. وہ زرداری تو پھر 13-14 سال جیل کاٹ گیا تھا. میاں صاحب جو تھے ان کی اگر ڈیل ہوئی تھی تو وہ انہوں نے جیل میں تو نہیں کی تھی, باہر پارٹی نے کی تھی, کوشش کی تھی. ان کی باہر پارٹی کیا کر رہی ہے, کوئی رستہ نکال رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. جو عمران خان کے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور ان کو میچ کرنا چاہیے اس کرائسس کے ساتھ جو کرائسس عمران خان صاحب کو ہے یا ان کی فیملی کو ہے. ٹھیک ہے. نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا 2 خبریں نکال کے لائی ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, بین الاقوامی پریشر ایگزسٹ کر ہے. اور دوسرا یہ کہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہم جانتے ہیں کہ 2-3 پورٹ فولیوز ہیں, وہ پورا دن بزی رہتے ہیں. تو وہ آنے والے دنوں میں کچھ اناؤنسمنٹ امپورٹنٹ کریں گے, اور وہ ایک پورٹ فولیو یا کچھ چھوڑیں گے, وہ کچھ گیو اپ کریں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں, اگر محسن نقوی صاحب کو دیکھیں نا تو وہ کئی حوالوں سے ایک بہت مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس سسٹم میں. یہی تو بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو وہ پسند بھی نہیں ہے. وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں. وہ ایران پاکستان ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس میں ان کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے, حالانکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. امریکہ پاکستان ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ امریکہ گئے تھے, اور اس میں بھی ان کا ایک رول ہے. امریکی ناظم الامور تیسرے چوتھے دن ان سے مل رہی ہوتی ہے. وہ سمبل آف پاور ہیں اس وقت پاکستان میں, اور وہ انتہائی ذہانت سے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں, لوگ ان کو پسند کریں یا نہ کریں. آج ایمل ولی خان ان پہ برس رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جس بندے کو امتیاز دیا گیا, تمغہ امتیاز دیا گیا, ان کو تو ان کے اوپر تو ایکشن ہونا چاہیے, یہ وہ فلاں. لیکن محسن نقوی صاحب نے اپنے رویوں سے ثابت کیا ہے, زرداری صاحب سے اس کے ذاتی تعلقات ہیں, وزیر اعظم ان کی تعریف کرتا ہے. اچھا, فیلڈ مارشل صاحب تو وہ ان کو مطلب ہر معاملے میں وہ فیلڈ مارشل صاحب ان کو سامنے کرتے ہیں. اور وہ جتنے ملٹیپل ٹاسکنگ کر رہے ہیں اس وقت, تو اٹ از ہارڈ ٹو ڈو آل دیز تھنگس. اب ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ اتنے سارے کاموں میں سے کن کاموں کو فوکس کریں گے. پھر کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہاولپور سے الیکشن لڑایا جا رہا ہے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے. کیسے وزیر اعظم بنیں گے, میں ان باتوں میں نہیں آتا. یہ ہاں کوئی قومی حکومت کی کہانی بن گئی آنے والے دنوں میں, ساری پارٹیاں ان پہ متفق ہو گئے. اگر پاسبلٹیز کوئی ہوئی تو جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 3-4 سال ٹیکنوکریٹس کو دے دیں, اگر صوبے نہیں بنانے, باقی چیزیں نہیں کرنی, آئینی ترامیم نہیں کرنی, تو نومبر تک کوئی, یہ بھی ایک پرپوزل ہے, ون آف دی پرپوزل, کہ کچھ 2-3 سال کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے جس میں ساری پارٹیوں کو حصہ دے. اب ان کو اس سارے معاملے کو سیاسی جماعتیں مانیں گی, یہ تو آئین سے ایک بالا تر سیٹ اپ ہوگا. لیکن محسن نقوی جب تک چیف آف ڈیفنس فورسز اپنے پاورز میں ہیں,
وہ 5 سال ہو سکتے ہیں، 10 سال ہو سکتے ہیں، اس سارے زمانے کے لیے محسن نقوی صاحب کی طاقت پائیدار طاقت ہے. باقی آتے جاتے رہیں گے. محسن نقوی صاحب از دیئر. ٹھیک ہے. اور سر انٹرنیشنل اور وہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی ایک پورٹ فولیو کسی اور کو دے دیں، لیکن وہ اوور آل دیکھیں نا، وہ ان کی پوزیشن اس وقت بھی نائب وزیر اعظم والی ہے، خواہ ان کو ملے یا نہ ملے، تو وہ رہیں گے، وہ اس سارے سیٹ اپ میں رہیں گے، کوئی کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. رہ گئی بات پریشر کی، دیکھیں یہ کوئی بھی پاکستان میں نہیں کہتا کہ باہر سے پریشر آئے گا. یہاں ہم زیادہ تر نا ایک خاص نقطہ نظر سے سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپ نے $10 ارب کی درخواست دی ہوئی ہے، نجم سیٹھی صاحب کو ان سارے معاملات کی سمجھ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب نجم سیٹھی صاحب کو میاں نواز شریف کے زمانے میں اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو زد و کوب کیا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے، تو ان کے حق میں IMF کے بورڈ نے ایک بیان دیا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جو ورلڈ بینک کا سٹرکچر ہے، IMF کا سٹرکچر ہے، وہاں پہ ان کے اپنے تعلقات بھی ہیں. تو وہ جب یہ کہتے ہیں نا، دبے لفظوں میں ہی انہوں نے کہا ہے یہ بات کہ پریشر ہے، تو پریشر تو ہے کہ اگر آپ نے پیسے لینے یہ کرنا ہے تو اپنے ملک میں یار یہ عمران خان صاحب کو کیوں آپ نے اتنا جبر کر رہے ہیں، ان کو ذرا ریلیف دیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ہلچل ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے، یہ کہیں درمیان میں ایسی بات ہو رہی ہو اور اس کے نتیجے میں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہو. یہ میں نجم سیٹھی صاحب کو، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، آج میں منیب صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. نجم سیٹھی صاحب میں ایک خوبی ہے کہ وہ اوپر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج منیب صاحب نے ایک بات اور بھی کی کہ ان لوگوں کو ایکسیس بھی نہیں ہوتی کہیں پہ، یہ جانتے بھی نہیں ہیں خبریں، پھر بھی ہوا چلا رہے ہوتے ہیں. کیا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کی کسی جگہ پہ ایکسیس ہونی ضروری ہے؟ آپ نے جو مختلف مظاہر ہوتے ہیں، جو فنامنن ہو رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو حرکیات ہے، اس کو دیکھ کر ایک انالیسس کرنا ہوتا ہے. ایک گہری نظر آپ میں ایک ڈیپتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نہیں ہوگا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب نہیں ہوگا، پھر کہیں کہ ہاں انہوں نے فیصلہ بدل لیا، پھر کہیں کہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ زیادتی تو ہو رہی ہے. یار یہ کیا تجزیہ ہوا؟ ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو نجم سیٹھی صاحب بات کرتے ہیں، ایون جو مالک صاحب بھی بات کرتے ہیں نا، ان میں بھی ڈیپتھ ہے. وہ کئی چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. وہ کوئی ڈے ٹو ڈے لوگوں سے پوچھ کے وہ پروگرام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کا بیان دیا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے بات کے لیے وہ تیار ہیں، تو تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. تو اس پر مولانا صاحب کا جواب تھا کہ وہ 2 ہاتھ تو ہیں ہی نہیں، ایک ہاتھ سے تو عوام کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ تالی کیسے بچ سکتی ہے، اس کے ساتھ تالی نہیں بچ سکتی. اور ساتھ ہی بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ایک دھمکی لگا دی ہے کہ پارلیمان کو ہم بہت جلد یہاں سے ریزگنیشنز دے دیں گے، خالی کر دیں گے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں PTI اور پیپلز پارٹی کے درمیان برج کا کردار مولانا فضل الرحمان ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک متحدہ اپوزیشن الائنس بن جائے گا، اس حکومت کے خلاف بن جائے گا؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، یکدم مولانا صاحب 2-3 مہینے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے پہلا بیان جو دیا تھا قصور میں، جس پہ سارے شور مچ گیا تھا کہ معافی مانگیں، یہ کریں وہ کریں، انہوں نے معافی مانگی. اس کے بعد وہ لگاتار ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور اب یہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ایک نئی موو چلی ہے کہ جو اتنا عرصہ وہ PTI کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے، اب PTI کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ اپوزیشن بنانے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم جو جا رہا ہے نا، یہ موجودہ حکومت کے کمزور ہونے کا وقت ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ سپریم کورٹ جب یہ کنٹیمپٹ پہ کارروائی شروع کرے گا، اور جس طرح کی سرخیاں لگیں گی اخباروں میں اور ہیڈ لائنز میں کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو یہ آرڈر کر دیا، فلانے کو یہ آرڈر کر دیا، تو حکومتوں کی ریٹ اس وقت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. ابھی بھی یہ جو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا، ان کی بہن سے ملوایا گیا، ان کے
بی پی چیک کروایا گیا. یہ جو ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی آیا ہے, اس سے بھی گورنمنٹ کی کمزوری کی باتیں ہوئی ہیں. ہاں گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا, لائے اور واپس کر دی. اور یہ تو مولانا فضل الرحمان بہت سمجھدار آدمی ہیں, وہ وقت کی نبض دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کے تیور بدلے ہوئے ہیں, وہ بلاول بھٹو بھی ان سے ملتے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں وہ کوئی PDM 2 بناتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا PDM کے وہ سربراہ تھے جب عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا. PDM 2 بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے PDM 2 بنتی ہوئی نظر آ رہی, ابھی نہیں, کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے, کچھ مہینوں میں جیسے جیسے چیزیں شیپ اپ ہونی شروع ہوں گی. اصل بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا پھڈا ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے, وہ بہت اہم ایک ریئلٹی ہے اس وقت کی. ان سے ان کے پرابلمس ہیں, فنکشنل پرابلم ہے. نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون سے اسٹیبلشمنٹ کے, یا عمران خان سے ذاتی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی سے ان کی لڑائی ہے کراچی لینے کی. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جی کہ وفاق کے حوالے کیا جائے کراچی کو, یا کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. ان کا یہ ذہن ہے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی کے پاس جتنا عرصہ بھی رہے گا کراچی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. کراچی پیپلز پارٹی چھوڑ نہیں سکتی, سندھ کے لوگ چھوڑ نہیں سکتے. اب دیکھیں نا, سندھ میں جو سارے ادیب, شاعر, ان کے وکیل, سب سے خوفناک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر اس معاملے میں اور پیش قدمی کی گئی تو مجھے آنے والے دنوں میں نا کراچی ایک بڑے مسئلے کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. میں نے ایک منظر دیکھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, سوشل میڈیا پہ. ARY نے ایک کیمپین چلائی صوبوں کے حق میں. ان کی ایک گاڑی جو DSNG گاڑی, وہ سروے کر رہی تھی کہ صوبے بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے, اور کچھ سلوگنز تھے وہ ساتھ لے کر, وہ کوئی پیکج بنانا چاہ رہے تھے اس کے اوپر. تو اس کو کراچی بار کے وکیلوں نے گھیر لیا اس کی گاڑی کو, اور اس پہ پتھراؤ کیا. ان کے ساتھ ایک ہاتھا پائی تک بات آئی, اور ان کا راستہ روک دیا, اور ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جائیں. تو یہ جو ٹینشن ہے نا, یہ جب اگر گلی محلوں میں چلی گئی تو اس کے نتیجے میں لڑائیاں, انتشار بڑھ جائے گا, لڑائیاں. پھر کراچی وہ ہے کہ یہ ذرا سی لڑائی تو فائرنگ تو کچھ نہ کچھ لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی. تو یہ کشمیر کی طرح کا ایک نیا معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا جو کنفلکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, وہ کافی گہرا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں, اگر اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں پہ ڈٹی رہی جو انہوں نے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا. پھر اس کے علاوہ اکیلا کراچی نہیں, NFC, پھر اس کے علاوہ نہروں, پانی کی تقسیم. تو یہ بہت پیچیدہ فیوچر ہے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا. تو پیپلز پارٹی کیسے حکومت کے اندر رہ کے سروائیو کرے گی, یہ بھی اگلے 3-4 مہینوں میں چیزیں کھول کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے سر, اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.